بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ مجھے گفتگو کرنا ہے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں۔ اس کے اصل حقائق تو کچھ عرصے تک سامنے آ ہی جائیں گے کہ ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے میں ویدر ماڈیفکیشن یعنی غیر حقیقی موسم کا ذکر ضرور ہوگا۔ اس وقت جب ایرانی صدر واپسی کے لیے محو پرواز تھے تو الیکٹرک وارفیئر سے لیس ایک امریکی طیارے کا فضا میں ہونا اور مختلف ویدر سیٹلائٹس کا مشرق وسطیٰ کے موسمی چارٹ کو اپنی ہسٹری سے ریموو کرنا بہرحال ایک انیوژول اور عجب کہانی ہے، اور یہ کہانی بتاتی ہے کہ اصل معاملہ اس حادثے میں کچھ اور تھا۔ آپ ذرا فضائی حادثات میں جاں بحق ہونے والے صدور کی لسٹ دیکھیے اور خود فیصلہ کیجیے، میں نہیں آپ، کہ کیا یہ سارے حادثے محض ایک اتفاق تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسرائیل کو ایران کی طرف سے آنکھیں دکھانے کی سزا ہے جو صدر ابراہیم رئیسی کو دی گئی۔ ایک انڈین ایئر مارشل نے اس حادثے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک حملہ تھا جو لیزر کے ذریعے کیا گیا۔ انڈین ایئر مارشل کے مطابق برطانیہ کے ایجاد کردہ یہ لیزر سسٹم جس سے انہوں نے حملہ کیا، اس پر ٹوٹل $13 خرچ آتے ہیں جو پاکستانی روپے میں 4000 بنتے ہیں۔ یہ حملہ جس ہیلی کاپٹر پر بھی ہو وہ مشکل سے ہی بچتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایرانی صدر پر یہ حملہ کیوں ہوا؟ ناظرین، آذربائیجان کے صدر ایرانی صدر سے ملتے ہیں، لیکن اگلی کہانی سننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ صرف کچھ دن پہلے چیکو سلواکیہ کے وزیر اعظم آذربائیجان کے صدر سے ملتے ہیں، تو چیکو سلواکیہ کے وزیر اعظم اس ملاقات کے بعد مار دیے جاتے ہیں، اور پھر آذربائیجان کے صدر ایرانی صدر سے ملتے ہیں، انہیں بظاہر ہیلی کاپٹر حادثے میں مار دیا جاتا ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کو کس نے مارا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور جو فیصلہ آپ کریں گے وہی درست ہوگا۔ اس پر اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں واٹس ایپ نمبر 0307 500 879 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔